آزادی کے لیے ہم نے اپنا گھر بار اجاڑ دیا، جس وطن کی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہمارے علماء کرام نے دیا، سن 1857 کی جنگ آزادی، 57 کی جنگ آزادی کا فتویٰ ہم نے دیا تھا اس دن کے لیے کہ اقتدار کی کرسیوں کے لیے تم ہماری شریعت میں مداخلت کرو گے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے، لوگوں نے کہا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کے دے دو، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ نہیں لکھ کے دوں گا، اپنی جان دے دی علامہ فضل خیر آبادی نے۔ اور وہی ساورکر نے 6 مرتبہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر دیا تھا۔ یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ ہم نے ریشمی رومال کی تحریک کیوں شروع کی تھی؟ اس لیے شروع کی تھی کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا آپ مجھ سے میری شناخت چھین لیں گے، میری شناخت چھین لیں گے آپ۔ ارے میں مسلمان ہوں تو کیا ہوں؟ بغیر شریعت کے میں تو ایک زندہ لاش بھی نہیں کہلا سکتا، میں کچڑے کا کوڑا ہوں اگر شریعت میرے پاس نہیں ہے تو۔ جس کے نام پر میں سانس لیتا ہوں، جیتا ہوں، جس کے نام کا میں صدقہ کھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان کی شریعت مجھ سے چھین لی جائے گی تو پھر میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں بتاؤ؟ میری کوئی پہچان نہیں ہے، میری پہچان ہے تو اس مدینے کے آقا کی امتی کی وجہ سے ہے، یہ میری پہچان ہے۔ اور آپ میری شناخت کو، میری پہچان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے۔ سوچو میرے بھائی، یہ سیکولرزم کمیونزم کی ڈیبیٹ، بحث، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ ہم تو بول بول کر تھک گئے اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک زندہ رہے ہم بولتے رہیں گے۔ مگر ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے، آپ کسی پارٹی کو ووٹ دو، آپ کا اختیار ہے، مگر میرے بھائی اگر میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، اگر میں نفرت، ہندوستان کا سب سے خراب اور نفرت کرنے والا آدمی ہوں، جس کے جلسے میں آج مجھ پر حملہ کیا گیا، کوئی بات نہیں، مگر ایسے ایک 5-10 کو تو تم تیار کرو، ان کو کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بھجاؤ، میرے خلاف کرو کام، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کسی کو تو تیار کرو جو تمہاری زبان میں بول سکے، کسی کو تو کامیاب کرو جو تمہارے آنکھ میں بہتے ہوئے آنسو کی ترجمانی کر سکے ایوانوں میں۔ یاد رکھو نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ یہ سیاسی حکمت عملی طے نہیں کریں گے تو پھر نہیں معلوم مستقبل میں کیا کیا ہونے والا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر آپ کے 10 سے 15 MP ہوتے، سوچو، تصور کی دنیا میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، اگر 10 سے 15 مسلم MP ہوتے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی اکیلا محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو، میں اکیلا محسوس نہیں کرتا، یقیناً اکیلا محسوس کیا میں۔ سنو بھائی، سنو، نعرے بعد میں سنو، کیوں اکیلا محسوس کیا میں؟ سب کے پاس جا کر سمجھا رہا تھا، ہر ایک کے پاس گیا، اور خدا کی قسم مجھے زندگی میں کبھی اتنا اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی باپ کے جسم کو خبر میں اتارا، اس وقت بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا کہ میری شریعت میں مداخلت کی جا رہی۔ میں بے بس تھا، اکیلا دیکھ رہا تھا، ایسا دکھ رہا تھا کہ دوبارہ 6 دسمبر میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی کہ کس طرح سے تم نے میرے مسجد کے اینٹوں کو نکالا تھا، اس طرح کا ایک منظر پیش ہو رہا تھا کہ اس لیے ہم کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کہ ہم اپنی شریعت پہ چل نہیں سکتے، اس لیے ہم کو آپ اکیلا کرنا چاہ رہے ہیں، پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں جو لوگ تمام سیکولر پارٹیاں، ٹھیک ہے میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، میں سب سے خراب آدمی ہوں، ہندوستان کے اگر 100 کروڑ آبادی کا سب سے بدنصیب آدمی ہے تو وہ اس لیے ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ 540 کے ایوان میں صرف 4% مسلم MP کیوں جیت کے آتے؟ سوچو بھائی، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے شکوا گلا آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے مجھے، کیونکہ آپ کو طے کرنا ہے آج۔ مگر ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ، میری اس بات کو یاد رکھو، آپ اب ہندوتوا آئیڈیالوجی کی طرف مڑ چکا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سیاسی حکمت عملی طے کرو،
جب طے کریں گے اس پر عمل کرو. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا سنویدھان زندہ ہے ابھی, اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی زندگی بھی ایک زندگی کا پیغام ہے, مسلمان کی موت بھی زندگی کا پیغام ہے, مسلمان کا زندہ رہنا بھی زندہ ہے, مسلمان کا مرنا بھی ایک زندہ ہے, مسلمان کا عروج بھی ایک پیغام ہے, مسلمان کا زوال بھی ایک پیغام ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا, ارے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی, کچھ نہیں ہوگا. تم تاریخ کے کتابوں کو پڑھو کہ بغداد میں ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا. دریائے دجلہ کا پانی اودا ہوا کتابوں کو ڈالنے سے, پھر ہمارے خون سے لال ہوا. اور ہلاکو خان نے ایک ڈکٹیٹر کی طرح کھڑے ہو کر کہا کہ اب کون ہے جو اسلام کا نام لے گا. لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے, علماء کرام کی لاشیں لگی ہوئی تھیں. ایک 13 سال کا بچہ زخمی حالت میں اٹھا اور کہا ہلاکو سن, اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین سے. کیا آج کوئی ایسا بچہ ہے ہمارے پاس جو موجودہ دور میں ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکے؟ اپنے بچوں کو تیار کرو, تعلیم دلاؤ, ان کو طاقتور بناؤ. اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر یہ گندے قسم کے نظارے دیکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹیپو سلطان کی تعریف کرنے والوں سنو, ٹیپو سلطان نے جب شیر کو اپنے تلوار سے مارا تو باپ نے کہا کہ میری وجہ سے ٹیپو نے مارا, تو ماں نے کہا میری وجہ سے مارا, اور ماں نے کہا کہ یہ اس لیے میری وجہ سے مارا کیونکہ میں جب اس کو دودھ پلاتی تھی تو حالت وضو میں رہتی تھی اور درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو دودھ پلاتی تھی, اسی لیے وہ ٹیپو سلطان بنا. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لیوا سنو. موسیٰ جنگی دوست شیخ عبد القادر جیلانی کے والدہ کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا نے اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ جنگی دوست کو دیا تو کہا میری بیٹی نابینا ہے, میری بیٹی لنگڑی ہے. نابینا اس لیے کہ اس نے کوئی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, لنگڑی اس لیے کہ اس نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں ڈالا. تو اللہ نے اس نیک بخت عورت کی گود میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا. کیا تم سمجھتے کہ عبداللہ ابن زبیر ایسے ہی ہو گئے؟ نہیں, عبداللہ ابن زبیر اس لیے ہے کیونکہ ان کی ماں نیک تھی. جس کی ماں نیک ہوگی اس کی اولاد بھی نیک ہوگی, جس کی ماں نیک ہوگی اس کا بچہ دین اور قوم کے لیے لڑے گا اور مٹے گا. جن کی مائیں کمزور ہوں گی تو یاد رکھو معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں. اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل